بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I'm your teacher نائلہ مجید. پریویسلی ہم نے جانا کہ پاسٹ انڈیفینٹ کو کیسے پہچانا جاتا ہے اور کیسے اس کے ایکٹیو وائس کو پیسیو وائس میں تبدیل کیا جاتا ہے. آج اسی کنٹینیوٹی میں ہم فیوچر انڈیفینٹ کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے اس کی یہ پہچان ہے ایکٹیو وائس میں کہ جس میں کوئی کام آنے والے وقت میں ہونے کی بات کی جاتی ہے. اس میں بھی وقت مخصوص نہیں ہوتا، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی وقت کے بارے میں زیادہ تر بات نہیں کی جاتی. جیسے کہ میں ایک خط لکھوں گا، وہ کھانا پکائے گی، وہ کرکٹ کھیلیں گے، تم اسکول جاؤ گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ تمام فکرے فیوچر انڈیفینٹ کے ہیں. اس میں جو ہیلپنگ ورب یوز کی جاتی ہے وہ ول شیل ہے. آئی وی کے ساتھ شیل یوز ہوتا ہے اور باقی تمام ناؤن اور پروناؤن ان کے ساتھ ول یوز ہوتا ہے. تمام سینٹینسز کی طرح اس کی فارمیشن بھی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہے. اسی طرح جب نیگیٹو بنائیں گے تو ول شیل کے بعد ہم ناٹ کا یوز کریں گے، اور جب ہم انٹروگیٹو بنائیں گے تو اس میں ول شیل کو سب سے پہلے لکھیں گے. اور یہی چیزیں تو ہمیں ہیلپنگ ورب بتاتی ہیں. ایک تو یہ ہمیں وقت بتاتی ہیں، اور دوسرا ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ فکرہ انٹروگیٹو ہے یا نیگیٹو. ایک بار پھر اس کی فارمیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اس کو بناتے ہیں. سبجیکٹ ہوگا، ول یا شیل کا یوز کریں گے، ورب کی فرسٹ فارم آئے گی اور آبجیکٹ آئے گا. اور یاد رکھیں کہ یہ فارمیشن صرف ایکٹیو وائس سینٹینسز کے لیے ہے جو کہ افرمیٹیو ہوں، اور جب نیگیٹو ہوں گے تو ول اور شیل کے بعد ناٹ آئے گا. بات کریں گے پیسیو وائس کی. سب سے پہلے اس کا اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ پیسیو وائس میں ہمیشہ تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے، اور سٹریس ہمیشہ کام پر ہوتا ہے، نہ کہ کام کرنے والے پر. اس لیے جو ہمارا آبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ کی جگہ آ جائے گا، اور پھر ورب اور بعد میں سبجیکٹ آئے گا. اس لیے اس کی فارمیشن بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. جہاں پہ سبجیکٹ تھا وہاں پہ آبجیکٹ آ جائے گا، ورب اپنی جگہ پہ رہے گی اور آبجیکٹ کی جگہ پہ سبجیکٹ آ جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک تبدیلی کی گئی ہے. ول اور شیل کے ساتھ بی کا یوز ہوگا. اب یہ انٹرسٹنگ سا کویسچن ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ول اور شیل کے ساتھ بی کا یوز کیوں کیا جاتا ہے. ول اور شیل یہ دونوں ماڈل وربز ہیں. ماڈل ورب ہیلپنگ ورب کے طور پہ تو کام کرتا ہے، لیکن ماڈل ورب کا ایک فرم رول ہے کہ ماڈل ورب کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی. تو چونکہ پیسیو وائس کا بھی ایک پکا رول ہے کہ اس میں تھرڈ فارم آتی ہے، اسی لیے جب یہ دو رول آپس میں ٹکرائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ول کے فوراً بعد تھرڈ فارم آ جاتی، چونکہ وہ پھر ماڈل ورب کے رول کے خلاف ہو جاتا. اس لیے یہاں پر بی کو یوز کیا گیا، جو کہ ایک اور ہیلپنگ ورب ہے، اور یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے. فارمولا کو ایک بار پھر ڈسکس کریں گے. آبجیکٹ پلس ول بی پلس ورب تھرڈ فارم پلس سبجیکٹ. تو آئیں کچھ سینٹینسز کو ایکٹیو سے پیسیو میں تبدیل کر کے دیکھتے ہیں. میں ضرور ایک خط لکھوں گا. I will write a letter. ایک خط مجھ سے ضرور لکھا جائے گا. A letter will be written by me. She will cook food. Food will be cooked by her. They will play cricket. Cricket will be played by them. He will build a house. A house will be built by him. تو ان تمام سینٹینسز میں ہم نے دیکھا کہ ایکٹیو وائس میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ پیسیو وائس میں ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوئی ہے. اور ہیلپنگ ورب میں تھوڑے سے چینجز کیے گئے ہیں. ہیلپنگ ورب مینلی وہی ہے، بٹ اس کے بعد بی لگا دیا گیا ہے پیسیو وائس میں. یاد ہے نا ماڈل ورب کا رول کہ ماڈل ورب اپنے بعد کبھی بھی تھرڈ فارم یا سیکنڈ فارم نہیں لیتے، یہ ہمیشہ فرسٹ فارم لیتے ہیں. یہ کچھ پریکٹس سینٹینسز ہیں، آپ ان کی پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ آپ بھی اس میں مہارت حاصل کر لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.